بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ فی جنت عالیہ، بہت ہی عالی جنت، لا تسمع فیہا لاغیہ، مسلمانوں کے جو ابتدائی مسلمان تھے رسول اللہ پر، جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھی اور گندی گندی گالیاں دیتے تھے ان کو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے وہ بدماش مکے کے، ان کے سردار جن کے یہ غلام تھے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی گندی بات نہیں سنیں گے وہاں. یعنی آج تم سن رہے ہو نا میری وجہ سے اور میرے رسول کی وجہ سے، وہاں پہ تمہارے کان کوئی اپنے بارے میں گندی بات نہیں سنیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی بیہودہ بات، کوئی گندی بات، کوئی گالی، کوئی تمہیں تانا دے، کوئی تم سے اونچا بولے، نہیں سنو گے. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اس کے اندر جاری چشمہ ہے. فیہا سرر مرفوعہ، اس کے اندر بلند اونچے اونچے تخت لگائے گئے ہیں تمہارے لیے، اونچی اونچی مسندیں ہیں. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور گویا کہ ترتیب سے رکھے ہوئے پیالے ہیں، جام ہیں، ترتیب سے رکھے ہوئے، یعنی جن کو اللہ کہہ رہے ہیں ترتیب سے، تمہیں دیکھ کے مزہ آئے گا، ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہم نے. یعنی ان جاموں کی جو سیٹنگ ہی ہوگی، ترتیب ہوگی، تو میں ان کو دیکھ کے مزہ آئے گا. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے، جہاں پہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ آؤ گے، بیٹھو، گپ شپ کرو گے، ریسٹ کرو گے، تھوڑا دنیا میں جو دیکھ کر آئے تھے، اور اپنی مثلا میموریز شیئر کرو. یہ قرآن نے بتایا ہوا. فی جنات یتساءلون، جنتوں میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے. قال قائل منہم انی کان لی قرین، سورہ صافات میں، یاسین کے بعد. ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا، ایک میرے ساتھ ایک بندہ ہوا کرتا تھا، یقول انک لمن المصدقین، تو صحیح مانتا ہے یہ ساری باتیں جو یہ رسول اللہ جن کو تم کہتے ہو انہوں نے جو باتیں کی، تو پکا یہ کہ ایتھیسٹ، مسلمانوں کی شکلوں کے ایتھیسٹ. یعنی جب اپنے کسی قریبی دوست کا بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار صحیح سے تمہیں یقین ہے، اور کھلتا ہے اس کے سامنے، اوپر سے مسلمان ہے لیکن کہتے ہیں تمہیں یقین ہے یہ ساری باتوں کا کہ یہ جناب یہ سب، وہ کہے گا جنت، اللہ نے پہلے ہی ٹائم ٹریول کرا کے نا دکھایا ہوا ہے. آگے لے جا کر یقول انک لمن المصدقین، یہ جنتی کہہ رہا تھا باقیوں سے. وہ میرا ایک دوست ہوتا تھا، میرا ایک قرین ساتھ رہنے والا ایک ساتھی ہوتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ تو سچ مچ مانتا ہے ان باتوں کو، اذا متنا وکننا ترابا انا لمدینون، صحیح سے تو مانتے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور فلان ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں جناب قرضہ اتارنا پڑے گا جو ہم نے چڑھا لیا دنیا میں، ہمیں سوال جواب آڈٹ ہوگا ہمارا، تو مانتا ہے؟ قال هل انتم مطلعون، وہ باقی جنتیوں سے پوچھے گا وہ نظر نہیں آ رہا، تمہیں کوئی اطلاع ہے اس کی؟ فطلع، پھر وہ اطلاع پیدا کرے گا. فرآہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا وہ تو جہنم کے اندر پڑا ہوا، وسط میں پڑا ہوا. تو کیا اس کے منہ سے نکلے گا اس کی حالت دیکھ کے، کیونکہ دوست ساتھی تھے نا تو چانس تھا کہ نکل جاتا اس کے ساتھ ہی. تو کہے گا قالت تاللہ، جیسے واللہ ہوتا ہے عربی میں، اس طرح تاللہ بھی ہوتا ہے، تا بھی قسم کے لیے ہوتا ہے. تاللہ ان کدت لتردین، اور تو میرا بیڑا گھر کر ہی دیا تھا، تو جو باتیں کرتا تھا اور میں تیرے ساتھ رہتا تھا، یہ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والوں سے ذرا یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہی پڑے ہو، بجائے اس کے جو کہہ رہا ہے کہ تو نے تو میرا بیڑا گھر کی کر دیا تھا، یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ ہی پڑے ہو بری دوستی کی وجہ سے، بے دینی کی باتوں کی طرف رغبت دلانے والوں کی وجہ سے، ایسے دوستوں کی وجہ سے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے. یہ عربوں کی امیجنیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے.
اس لیے اس زمانے میں کیا کہا تھا, جو تم چاہو گے وہ بھی دیں گے, وَلَدَيْنَا مزید, اور تمہارے تو ذہن وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ. ٹھیک ہے. ابھی کوئی بندہ مجھے مثلا کہہ رہا تھا, یا ایک زمانے میں نے خود کسی سے کہا تھا کہ جو ہے مثلا یہ ساری جو اس زمانے میں کوئی گاڑی کا نیا ماڈل آیا تھا کسی کا, تو میں نے کہا یار یہ والی گاڑی بھی ہوگی جنت میں. تو وہ ذرا اس سے زیادہ واقف تھا مجھ سے. اس نے کہا تم جیسے بے وقوف جو ہیں اس جنت میں بھی گاڑیاں مانگیں. ابھی 50 سال کے بعد ان گاڑیوں کو دیکھنا بھی کوئی نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی آگے کہے گا آپ کے لیے میں 72 ماڈل کی گاڑی خرید کے لاؤں گا, آپ کہیں گے یار لانی تھی تو نے کیا لے کر آیا تھا. آج 72 ماڈل کی گاڑی مثلا یا 80 ماڈل کی گاڑی تو نہیں اچھی لگتی. اور ابھی آپ کو پتا ہے گاڑیاں آ رہی ہیں جو اڑیں گی. ٹھیک ہے نا, اڑیں گی. اور جب اڑنے والی گاڑیاں آئیں گی تو یہ سڑک پہ چلنے والی گاڑیاں تو دل ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا. تو وَلَدَيْنَا مزید, تو یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں یہ اس معاشرے کی ان ذہنیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بولے گئے. ان کے لیے یہ کمال تھا کہ جناب سرسبز باغات ہوں, چشمے جاری ہوں, انگور لگے ہوں, اور جناب خدمت گزار پھیر رہے ہوں, اور جناب یوں ہورے ہوں اور فلان ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں, اور تکیے لگے ہوں اور ہم یوں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوں اور کسی چیز کی کمی نہ ہو, اور سائے ہوں, دھوپ نہ لگتی. یہ ان کے لیے ان کی امیجنیشن اس سے اوپر ان کا پنچھی پرواز بھی نہیں کرتا. حضرت فرمایا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً, اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے, وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً, اور نفیس بچھے ہوئے قالین. یہ سارے کے سارے یعنی تمہاری آج کی جو تمہاری چوٹی ہے تمہارے تصورات کی, امیجنیشن کی, تمہیں یہ ملے جو زمانے کے بادشاہوں کو نصیب تھا, وہ سب کچھ ہم دیں گے. صدق اللہ العلی العظیم.